السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی دینی معلوماتی ویڈیو لے کر آتا ہوں، تو آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ آپ شیئر کریں گے، آپ کے اس عمل سے کتنوں کو فائدہ ہوگا۔ تو آج میں آپ کو شب برات کے بارے میں بتاؤں گا۔ شب برات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات کا نام کیا ہے۔ شعبان المعظم مہینہ کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ روایات میں اس کے کئی نام آئے ہیں، مثلاً لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ البراءہ دوزخ سے بری ہونے والی رات، اور لیلۃ الصق دستاویز والی رات، یعنی اس رات انسان کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے خیال کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے کہ تمہارے پاس رہنے کی باری ہوتے ہوئے میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں، کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے سمجھا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب یہ عرب کا ایک خاندان تھا جو بہت زیادہ بکریاں رکھنے میں مشہور تھا۔ ان کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ، بالوں کی جو تعداد ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کے مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات یعنی نصف شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم میں سے جو بچہ اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اولاد آدم میں سے جو اس سال مرنے والے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا رزق بھی اتارا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب ہی کے وقت آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے بخش مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس سے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں، کوئی ہے ایسا، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شب برات جو ہے عبادت کی رات ہے، عبادت کیجئے، لیکن اس میں جو اگلے دن روزہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھنا مستحب ہے، ثواب ہے، اور اس کی کوئی خاص فضیلت حدیث میں نہیں آئی کہ 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ روزہ حدیث میں اس کی خاص فضیلت ذکر نہیں کی گئی۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ بس رکھ لیا جائے، جس طرح شعبان المعظم کے روزے ہم رکھتے ہیں ویسے ہی روزہ رکھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازیں گے۔ ناظرین، عبادت کیجئے، خوب عبادت کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگیے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔